الحمد لله ذي الميت والولا والهيبة والسنا والكبرياء والولا خالق الأرض والسماء خالق الحب والنوى مالك يوم الأشر والجزاء ما الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسب صوب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم لا ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا الله وان ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وارضه وسمعه وسماءه وحده مورا ومبرا ومنزا ومولى بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعداته وحياته وصفاته وعنوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد ان سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعاتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وجمالنا وشفيقنا واشفقنا وكريمنا واكرمنا ورفيقنا وارفقنا واميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وعياننا وملجانا وماوانا ومولانا محمدا صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی اقبال محمد صلی علی معال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان ابن عفان محمد صلی علی جفون جفن عجفان محمد صلی علی ظہر عصر محمد صلی علی عشاء فجر محمد صلی علی روضۃ جدار قبر محمد صلی علی حنان بدر محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفثہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما واجب لنگو گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو وہ پہلی وحی یہ تھی کہ اقرا پڑھو. کسی نے یہ کہا کہ سرکار کو نہ تو پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا. تو میں گجراں والے اہل گجراں والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی میں صلاحیت نہ ہو اس چیز کا تقاضا کرنا یہ دور اندیشی نہیں بے وقوفی. فار انسٹنس آپ لوگ بیٹھے نہیں یہاں، میں آپ سے اگر کہوں کہ گلاس پانی کا لے آئیے تو یہ میرا تقاضا کرنا درست ہے کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ اٹھ کے جائیں گے گلاس پانی کا لے آئیں گے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہوا میں اڑنے لگ جاؤ تو میرا یہ تقاضا کرنا بے وقوفی ہے کیونکہ آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ مصطفیٰ کو پڑھنا نہیں آتا تھا جب پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی تو رب کیوں کہہ رہا پڑھ؟
تو جب کہا پڑھ تو پتا چلا نبی میں پڑھنے کی صلاحیت تھی. جواب دوں بخاری کی حدیث, آگے سے سرکار نے جبرائیل کو کیا کہا, مانا بکارین, میں نہیں پڑھنے والا. ابھی اس کے بڑے ترجمے ہیں لیکن اس بات یہ سے سنو, میں نہیں پڑھنے والا. کیوں؟ تو جو ہے اقرا پڑھ, کہا مانا بکارین, میں پڑھنے والا نہیں. مانا بکارین, میں پڑھنے والا نہیں. مانا بکارین, میں پڑھنے والا نہیں. جبرائیل سمجھتا کیوں نہیں میں پڑھنے والا نہیں, پڑھانے والا ہوں. انما بعثت معلمن, میں شاگرد بن کے نہیں آیا, استاد بن کے آیا ہوں. تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں اسی لیے نبی یہاں آ کے پڑھتا نہیں ہے, وہ پڑھ کے آتا ہے. اگر نبی یہاں آ کے پڑھنے لگ جائے گا تو ہمیں پڑھائے گا کون؟ تو نبی آ کے نہیں پڑھتا, پڑھ کے آتا ہے. اسی لیے ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے, کیونکہ وہ ماسٹر سے پڑھتا تھا اور جب سبق یاد نہیں ہوتا تھا وہ اس کو ککڑ بنا دیتا تھا. اور آج تک کبھی کوئی نبی اس طرح سکول میں ککڑ بنا ہے؟ تو جو ککڑ بنے وہ نبی نہیں ہے. نبی پڑھنے نہیں جاتا, وہ پڑھ کے آتا ہے. نبی پڑھنے نہیں جاتا, وہ پڑھ کے آتا ہے. اب مرزا قادیانی جو ہے وہ سکول میں جاتا تھا اور ماسٹر اس کو جب اسے سبق نہیں آتا تھا تو ماسٹر صاحب اسے مرغا بنا دیتے تھے. تو نبی آ کے نہیں پڑھتا, پڑھ کے آتا ہے. دلیل دوں, اب نبی میں, تم میں اور سید الانبیاء میں تینوں میں فرق ہے علم کے لحاظ سے. تم میں, نبی میں اور سید الانبیاء میں علم تینوں کے پاس ہے, مگر تینوں کے علم میں فرق ہے. توجہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نبی آتا ہے, عام نبی کی گفتگو کر رہا ہوں, جب عام نبی آتا ہے تو جب آتا ہے تو علم لاتا ہے ساتھ, وہ جب آئے گا علم ساتھ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مریم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر آئیں, 3 دن نبی ہوئے ہیں بیٹے کی پیدائش پہ. عیسیٰ کو جب لے کر آئیں تو چپ, زنانی سے کہہ دیا, عورت ہے نا, چپ, خاموش. اچھا عورت تو چپ کروا, آپ نے چپ کرنا ہے, آپ نے بولنا نہیں ہے. تو یا اللہ جب پوچھیں گے تو جواب کیسے دوں گی؟ تو کہا بس اشارہ کرنا. اب جہاں 2 نقطے, جب بیٹے کو اٹھا کے لائیں ہاتھوں پہ تو سارے یہودی اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے بچہ کدھر سے لائی ہے؟ تو کیا کہا, اس سے پوچھو, مجھ سے نہیں. اشارہ کیا تھا, اشارہ تلے, اشارہ, اس سے پوچھو. مجھے ایک بات بتا دو, کبھی بچے اس دور میں بولے تھے؟ نہیں. تو حضرت مریم کو علم غیب تھا تو یہ بولے گا. تو جب ماننے پہ آ جاؤ تو ظالموں حضرت مریم کا علم غیب مان لیتے ہو, جب انکار کرنے پہ آؤ تو مصطفیٰ کا علم غیب کا انکار کر دیتے ہو. تو کہا اچھا, اب جب اشارہ کیا تو یہودیوں نے نبی کو اپنی مثل سمجھا. اگر مثل نہ سمجھتے تو یہ جملہ نہ بولتے. اب جملہ بلا دو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اشارہ کیا تو یہودی کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ساڈے تے بچے کبھی بولے ہی نہیں ہے, کیویں بولے گا؟ اور نہ نبی نو اپنے بچیاں دے مثل سمجھے کہ ساڈے نہیں کبھی بولے تو یہ کیویں بولے گا؟ تو کہا نبی تمہارے بچوں جیسا نہیں ہے. میں ایک دن نہ پڑھا رہا تھا تو نہ میں ایک مثال ہے کہ الصبی صبی لو کانا نبی, بچہ بچہ ہوتا پاوے نبی ہوئے. میں کہنا گزارش کی علماء آگے کہ نہ میر وچوں اے مثال کڈوا دیو, انج لکھو کہ نبی نبی ہوتا پاوے بچہ ہوئے. تو جو ہے بچہ بچہ ہوتا پاوے نبی, یہ نہ کہو نبی نبی ہوتا پاوے بچہ ہوئے. اب اگر اس ٹاپک پہ بولوں تو تب 1 گھنٹہ ہے. میں 3 جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں, 3 جگہ بول کے اب چوکی پہ بول رہا ہوں. میں 11:45 کے قریب, تو 12:30 نہیں میں بجاواں گا, اس کو پہلے میں چھڑ دیاں گا. تو جو ہے ذرا اچھا, نبی جب آتا ہے تو علم ساتھ لے کے آتا ہے. تو میں قرآن سے دلیل دینے لگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب حضرت مریم پہ اعتراض ہوا تو بیٹا بولا, کیا لگا میری ماں تے اعتراض کرنے والے ہوئی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. 3 دن ہو گئے پیدا ہویا, میں اللہ دا بندہ ہاں, کتاب میرے کول جے تے میں نبی ہاں. تو نبی ان پڑھ نہیں ہوتا, جب کتاب لے کے آیا تو علم ہی لے کے آیا. تو جب نبی آتا ہے تو علم ساتھ. تو سارے نبی جب آئیں گے تو علم ساتھ لائیں گے. تو اب مجھ سے کسی نے سوال کیا, جب نبی آتا ہے تو علم ساتھ لاتا ہے تو مصطفیٰ کا کیا عالم ہے؟ میں نے کہا یہ سید الانبیاء ہیں. دوسرے نبی آتے ہیں تو علم ملتا ہے, اور مصطفیٰ جب تھا تو الرحمن علم القرآن.
وہ تھے خلق الانسان، انسان کی تخلیق بعد میں ہے، لباس بشر کی تخلیق بعد میں ہے اور تعلیم پہلے ہے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کہا پڑھ تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ یہ کیوں آخیا سی؟ سننا، اتنے جی کوئی بندہ ایم اے انگلش بیٹھے ہوئے، اس ایم اے انگلش نو یا ہمارے مسلک پاسبان رضا، پاسبان مسلک رضا، ان کے صاحبزادے ابو دو صادق صاحب مدثر اللہ علی کے صاحبزادہ جلوہ فرما ہیں، اب میں ان سے کہوں صاحبزادہ صاحب فالا فالا فالو فالت فالتا فالنا پڑھو روح مشبہ فعل انا انا، کہن گے چپ کر جان گے صاحبزادہ صاحب انا انا روح مشبہ فعل پڑھو نا، چپ کر جان گے صاحبزادہ صاحب پڑھو نا انا انا کرنا لکنا لئی کہ مختار کی گل کرنا 14 سال پہلے پڑھا رہے ہیں، پڑھا رہی ہیں تو نویں شاہ پڑھا کے توجہ ہے ذرا۔ تو جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے۔ تو بھائی کوئی پڑھانی ہے تو نئی چیز پڑھا، قرآن تو ہم پڑھ کے آئے ہیں پہلے سے، پڑھانی ہے تو کوئی نئی بات پڑھا یہ نہیں۔ اور میں تو تسی اعتراض کرو گے یہ قرآن سرکار نے پہلے پڑھیا سی تو پھر 23 سال دا وچ کی معاملہ ہے، پھر یہ تھوڑا تھوڑا کیوں آیا ہے؟ ایک گل یاد رکھنا، تساں بھی سکولے پڑھیا، تہاڈے بچے بھی سکولے پڑھے نے، جدوں تہاڈا بچہ جاندا ہے ماسٹر بی ایڈ کی پڑھاندا ہے؟ اے فار ایپل، بی فار بیبی، یعنی بیبی بچپن تو ڈال دیتی، حالانکہ اے فار اللہ بھی ہو سکتا ہے، بی فار کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں بی فار بیبی ہوئے گی۔ اچھا اے فار ایپل بی فار بیبی دو یاد کرا کے کہے گا بچوں یاد کرو۔ میں نے ایک گل دسو، ماسٹر نو اگلا قاعدہ نہیں آتا؟ آتا ہے، تمہوں دو کیوں پڑھا گیا؟ تمہوں نہیں آتا، تسی یاد نہیں کر سکتے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ جڑا اے فار ایپل بی فار بیبی پڑھایا یہ ماسٹر نو اگلا قاعدہ نہیں آتا، نہیں اسے آتا ہے مگر تم یاد نہیں کر سکتے۔ نبی جو تمہیں تھوڑی تھوڑی نہیں بتاتے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں آتی نہیں تھی، آتی تھی، تم یاد نہیں کر سکتے تھے، تمہیں تھوڑا تھوڑا پڑھا۔ اور پھر سرکار کو جب بھیجا نا جبرائیل نے، اقرا بسم ربک الذی خلق، رب دا واسطہ ہی پڑھ لے، تینوں نہیں پڑھا رہے، تیرے لب ملن گے، انہاں واسطے سنت بن جانی ہے، تمہیں نہیں پڑھانا انہیں۔ اگر جبرائیل پڑھاتا تھا تو میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کاف ہا یا عین صاد جب آیت اتری تھی تو جبرائیل چپ کر کے کیوں بیٹھ گیا تھا؟ اور سرکار کیوں کہتے تھے علیم تو فہیم تو علیم تو فہیم تو علیم تو فہیم تو کیوں کہتے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ بات کچھ اور ہے۔ لیکن ایک گل عرض کر جاواں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی جانتے سن، پڑھنا بھی جانتے سن، لیکن سرکار لکھتے نہیں سن۔ کیوں نہیں سن لکھتے؟ وہی وجہ ہے، سرکار لکھنا جانتے سن، پڑھنا جانتے سن، لیکن رب نے فرمایا سونے لکھیا نہ کر۔ یہ بڑی وجوہات نے۔ ایک وجہ میرے ذہن میں، لکھدا کون بندہ ہے؟ تسی سارے بیٹھے ہو، جدوں گردان لکھائی جاتی ہے تو اسی بچپن چ لکھ لیندے سا، انہوں یاد کرنا بھول نہ جائے کدھرے۔ تسی سکولے جاندے ہو تو ماسٹر کہندا لکھو 2 + 2 = 4، فٹافٹ لکھ لیندے ہو۔ جہاں انہیں شعر لکھوایا فٹافٹ لکھ لیندے ہو، کیوں؟ تمہیں پتا ہوتا ہے اسی گھر جانا ہے تو بھول جانا ہے، تو لکھ لئیے کدھرے بھول نہ جائیے۔ سرکار لکھتے نہیں سن، یہ نہیں کہ لکھنا آتا نہیں سی، لکھتے نہیں سن۔ کیوں؟ لکھتا وہ ہوگی جنوں بھولن کی عادت ہوے، تو رب نے فرمایا سنو کریو کا فلا تنسا، سونے انج پڑھاواں گے کدی بھولیں گے ہی ویسے ہے۔ تو اب جب رب کہتا ہے کہ سنو کریو کا فلا تنسا، تجھے ایسے پڑھائیں گے کہ کبھی بھولے گا ہی نہیں، تو جب نبی بھولتا ہی نہیں تھا تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک اور لاجک بتا دوں، ایک اور لاجک، سرکار کو لکھنا آتا تھا، لکھتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اگر میرا نبی لکھتا، سرکار لکھتے تو پھر یوں لکھتے، قلم پکڑتے یوں تو لکھتے یوں، نیچے آتا الف، پھر آتا لام، پھر آتا یوں اللہ، تو قلم اوپر اللہ نیچے، تو کبھی عرض کی ہوگی کہ یا اللہ میں نہیں چاہتا، میرا دل نہیں پسند کرتا کہ قلم اوپر آ جائے اور لفظ تیرا نیچے آ جائے، میں لکھوں گا ہی نہیں۔ تو مجھے ہے ذرا کہ قلم اوپر ہو اور تیرا نام نیچے ہو تو آسمانوں سے جواب آیا ہوگا، اے میرے محبوب اگر تو یہ نہیں چاہتا کہ قلم اوپر ہو، نب اوپر ہو، میرا نام نیچے ہو، تو نہیں لکھتا، تو جا پھر ہم بھی یہ کہہ دیتے ہیں ہم تیرا سایہ ہی نہیں بنائیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ سایہ نیچے ہو اور کسی پلیت کا پاؤں اوپر آ جائے۔ تو لکھنا لکھنا آتا تھا، لکھتے نہیں۔ اب میں ایک بات عرض کروں، سر کسی آدمی نے کہا کہ قرآن سرکار کے پاس علم نہیں تھا، میں نے کہا کس قدر بے وقوف ہے کہ جو میرے سرکار کو کہے کہ ان کے پاس نالج نہیں تھا۔ اس وقت یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس پہ آپ سے زیادہ یورپ میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ وگ ہے، WIG وگ، اس نے اس کا ایک ایکسٹریکٹ ہے،
قرآن کی اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے یہ کہا تھا کہ وی مسٹ ناٹ بی سرپرائز ٹو فائنڈ دا ہولی قرآن ٹو بی فاؤنڈ ان دا ہیڈ آف دا سائنسز ایوری سبجیکٹ کنیکٹڈ ود ہیون کامرس ٹریڈس ویجیٹیبلز کingdom astronomy death life etc. in this way the Quran was responsible for the marvelous development of all branches of science. ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن تمام علوم کا سرچشمہ ہے. اس کا تعلق زمین سے ہو یا آسمان سے, اس کا تعلق زندگی سے ہو یا موت کے ساتھ, اس کا تعلق سیاست سے ہو یا تجارت کے ساتھ. قرآن نے تمام علوم کو ٹچ کیا ہے. اور اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی علم نہ ہوتا. یہ انگریز کا جملہ ہے. تو اس قرآن کے اندر سارے علم ہیں. قرآن کے اندر تو جب قرآن میں سارے علم ہیں تو قرآن اترا کس پہ ہے؟ مصطفیٰ کے دل پہ. تو جب اس میں سارے علوم ہوئے تو پھر سرکار کے دل میں بھی سارے علوم ہوئے. اسی لیے قرآن طبیان مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن طبیان اللہ کل شیء ہے تو ہمیں فلانی چیز تو اس کے اندر ملی نہیں, ہمیں تو فلاں شے نہیں ملی. اگر قرآن طبیان اللہ کل شیء ہے تو 1,24,000 نبیوں کے نام کدھر گئے؟ اگر قرآن طبیان اللہ کل شیء ہے تو رکعتیں کدھر گئی؟ اگر قرآن طبیان اللہ کل شیء ہے وہ تفصیل اللہ کل شیء ہے تو حج کے ارکان کدھر گئے؟ اگر قرآن تفصیل اللہ کل شیء ہے تو پھر زکات کدھر گئی؟ میں نے کہا سنو, تفصیل اللہ کل شیء تیرے لیے نہیں ہے, یہ طبیان اللہ کل شیء مصطفیٰ کے لیے ہے. اور رب قرآن اتارتا تھا تو نبی کسی سے جا کے پوچھتا نہیں تھا کہ یہ لیسا لاکا کا کیا ترجمہ ہے, امر کا کیا ترجمہ ہے, زکات کے کیا معنی ہے. نہیں, زکات کا حکم آیا سرکار نے بتا دیا, نماز کا حکم آیا ایکسپلینیشن کر کے بتا دی. تو تفصیل اللہ کل شیء یہ سرکار کے لیے ہے قرآن. تو میں بتا اتنا رہا تھا کہ نبی جب آتا ہے تو علم ساتھ لاتا ہے. سرکار کے پاس پہلے سے علم, اور تمہارے پاس کتنا علم ہے یہ بھی سن لیجئے. بڑے کرتے ہیں لوگ. قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بھئی ان لوگوں کے پاس کتنا علم ہے؟ تو قرآن کہنے لگا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو انو ماں دیا چڈا بھی چکڑیا چٹے یا نہ پڑھ سو. تو جب مرو گے تو کی ہوگا؟ ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. جب مرو گے تاں یا نہ پڑھ. اے بندہ جنوں بڈھا ہو جائے یاد نہیں رہندا, پتہ نہیں چابی کتنے رکھی ہے, پتہ نہیں فلانے نال کی گل کی بھولن لگ پے. تو جب پیدا ہوئے تو ان پڑھ, اور جب جاؤ گے پھر بھولنے لگ جاؤ گے. اور جو بیچ میں علم حاصل کیا وہ کتنا؟ پھر قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, من العلم الا قلیلا. من تبیزیہ لاؤ تو من بازیت دا یہ معنی بھی تھوڑا, قلیل دا معنی بھی تھوڑا. قلیل لن تو جڑیاں دو زبراں نے جو تنوین قلت والی لاؤ یہ معنی بھی تھوڑا. تو ترجمہ پتہ کی ہوگا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں اور پی ایچ ڈی ہو, سنو سائنسدانوں, تمہارے پاس جو علم ہے وہ تھوڑے میں سے تھوڑا. تو تمہارے پاس جو علم ہے وہ تھوڑے میں سے تھوڑا. اور جو نبی کے پاس علم ہے, سرکار کے پاس نہیں, نبیوں کے پاس جو علم ہے وہ تھوڑا. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حِکْمًا علمًا, حکمت دی تھوڑی, علم دیا تھوڑا. سلیمان کے پاس علم تھوڑا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. یہاں بھی دو زبریں. جو خضر کے پاس علم وہ تھوڑا, جو داؤد علیہ السلام کے پاس وہ تھوڑا, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ تھوڑا. اب ان کے پاس تھوڑا اور تمہارے پاس تھوڑے میں سے تھوڑا. تو مصطفیٰ کے پاس کتنا ہے؟ کہا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جس کا علم تجھے عطا نہیں کیا ہم نے. اب اور ایک بات عرض کرتا جاؤں, تمہارا علم آتا کدھر سے ہے؟ تو آدھا علم باہروں اندر آتا ہے. اللہ فرماتا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. میں انہوں نے کن بنائے نے, اکھاں بنائی نے, تو دل بنایا. آفیدہ سے مراد دل لے لو یا عقل لے لو. اور بڑی عجیب گل ہے, تسی قرآن کی کبھی اسٹڈی کرو. آج دستار فضیلت قرآن کے بارے میں اس لیے میں گفتگو کر رہا ہوں. قرآن کی تھرولی اسٹڈی کرو. قرآن نے جتنے بھی کن تے اکھ کا ذکر کیتا, پہلے کن کا کیتا پھر اکھ کا کیتا. پوری قرآن کی تھرولی اسٹڈی کرو. کدے بھی جتنے دونوں کا ذکر کیتا, پہلے رب کن کا سمیع سنن کا کرے گا, پھر بصیر تکن کا کرے گا. کبھی کن تو پہلے بصیر کا ذکر نہیں کرے گا رب. کیوں؟ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہمارے قرآن کی کوئی بات جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتی. اب مجھے ایک بات بتا دیجیے, ہمارا قرآن جہاں بھی کان اور آنکھ کا ذکر کرتا ہے پہلے کان کا اور پھر آنکھ کا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا سر بات اصل میں یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ پہلے اس کے کان بناتا ہے پھر آنکھیں بناتا ہے. تو خدا کی قسم ترتیب پہ قربان جائیں, رب پہلے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. بھائی پہلے کان پھر آنکھیں پھر بصیرت یعنی عقل ملی. تو آڈا علم باہروں اندر آتا ہے.
یہ जो तीन चीज़ां जिहदे वैसे तो 5 गेट्स ऑफ नॉलेज ने, लेकिन तुसी ज्यादातर इन्हां तीनों चीज़ों नाल इल्म हासिल करते हो, कन, अखां, फिर दिल या अकल कह लो। पहले तुसी चीज़ नूं सुनदे हो, फिर उस चीज़ नूं तकदे हो, फिर वो चीज़ तुहाडे मन विच या अकल विच या दिल च बह जाती है। बच्चा सी छोटा जिहा, मां बोली कहन लगी बच्चे बोलो पानी, छोटा जिहा बच्चा हुंदा मम पानी, वो बच्चे एकदम कान ते सुनदा पानी, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੱਕ ਬੇਟੇ ਜੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆਪੇ ਬੋਲਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਅੱਬੂ, ਉਹ ਇੰਜ ਤੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮੀ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਬੂ। ਉਹ ਫਿਰ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਅੱਬੂ, ਫਿਰ ਤੱਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇਗਾ ਅੱਬੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਬਾਹਰੋਂ अंदर आंदा है, लेकिन नबी का इलम अंदरों वो इलम लेकर आता है। अब ये सारे का सारा नॉलेज सरकार के अंदर से निकला है। बस तमहीद बहुत सी बांध सकता हूं, लेकिन नहीं, अब मैं थोड़ी सी बातें सुना के फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं किन्नू चुमे हैं? कुरान में नहीं, गत्ते नहीं चुमे। कुरान दे अंदर है, कुरान दे एक गत्ता है। कोई बंदा मैनू काफर नहीं कहेगा, कहेंगे मुख्तार बड़ा चंगा की तू तो गत्ते नहीं चुम रहे। मैं गत्ते नूं क्यों चुम रहे हैं? इस करके कि इहदे विच कुरान है। ये कुरान होवे विच उत्ते होवे गत्ता मैं चुमा, देवबंदी भाभी चकड़ालवी सारे आखणगे सवाब है, ठीक है। इस गत्ते नूं मैं चुम रहे हैं, इहदे विच कुरान है। तो कुरान दे विच की है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुरान दे विच 4 बारी लफ्ज़े मुहम्मद आया। कितनी बारी जी? पूरे कुरान 6238 आयतां ने कुरान दियां, 6666 नहीं, फिर मुड़ के गिन लेना जाके। 6238 आयतां ने कुरान दियां, 6238 आयतां विचों 4 बारी मुहम्मद दा नाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण जरा तवज्जो मेरे अल, कुरान दे विच लफ्ज़े मुहम्मद मैं चुम्मा ते सवाब। एक गल मैनू सोच के दसना, विच सिर्फ लफ्ज़े मुहम्मद है, मैं उतू गत्ता चुम रहा ते सवाब है, विच होवे लफज उतू चुम्मा गत्ता ते सवाब, ते जे अंदर नबी आप लेटे हुए जाली चुमना तो गुनाह किवें हो गया? अभी तवज्जो है जरा। ये सैयद वलायत अली शाह साहब का आपने सुनी ना तकरीर, खुदा कसम बड़ी गजब की, बड़े शोला बयानी से तकरीर कर रहे थे। मैं एक गल अर्ज करना वा, जदों जानते ने ना मौलवी इत्थे बड़ा रोआ पाया ना चुमना ना चुमना, चुमना ना शिरक हो जाएगा। तो सवेरे मुंडे का नक वग रहा था, चुम रहा था। मैं क्या अल्लाह ही जिन्होंने चुम रहे मामा, इनू क्यों चुमन रहे हैं? असी तो चुम नहीं सकते, इनू क्यों? ये मेरा बेटा है, मैं मोहब्बत से चूम रहा हूं। तो जब तुम बेटे को मोहब्बत से चूम सकते हो, तो हम वली के हाथ और पीर के हाथ मोहब्बत से नहीं चूम सकते? हम जाली को मोहब्बत से नहीं चूम सकते? लेकिन नहीं, छोड़ो, ये भी कोई दलील है। तुम जाओ ना हूं अज तो सरदार साहब गए ने, 20 लाख का मजमा होंगे, जो 20 लाख ना लेना सौखा है। तो अजरे असवद नूं चुमना जरूरी है। शाह साहब फरमा रहे सन उन्होंने चुमना मस्ट जे। तुसी चुम के तवाफ शुरू करना है, उत्थे नूं चुमना जरूरी। तो सरकार 20 लाख का मजमा है, तो असीं चुमीए, चुम के असीं सकते नहीं, तो करिए की फिर? तो सरकार ने फरमाया, उन्होंने टर्मिनोलॉजी कहते हैं इस्तेलाम। एडा मौलवी एडी उहदी धौण इंजन पिया कर। मैंने कहा मौलाना ये क्या कर रहे हैं आप? कहने लगे हजरे असवद को चूम रहा हूं। मैं कहा तो पे है। कहने लगे उसी को चूम रहा हूं। मैं क्या तुसी तो उंगला को चूम दो, पत्थर तो वो भी है। कहने लगे उसका तस्वुर रख के चूम रहा हूं। मैंने चढ़ की चीची जी, मैं क्या हूं जाके ना गुजरा ले आखी के चुमना शिरे के अंगूठे पत्थर हो, तू ओछे इंज चुमे उंगला तो सवाब। अगर पत्थर उधर हो और तू उंगलियों में तस्वुर रख के चूमे तो तुझे सवाब। तो हम भी जब मदीने के ताजदार का तस्वुर रख के अंगूठे चूमे तो हमें भी। मुहज्जब हक अहले सुन्नत व जमात उसके सारे इंजन लगे होंगे ने। इंजन भाई ये क्या हो रहा है? उंगलियां चुम रहे हैं। तो लेकिन एक बात याद रखना, मैं सर्विस इंडस्ट्री है चौधरी अहमद मुख्तार साहब की मस्जिद का खतीब हूं। यह ना समझना कि पार्टी भी वही है, नहीं, खतीब होंगे। साढ़े पीछे सारे ही नमाज पढ़ते हैं। वो मैं नमाज पढ़ा के हटा तो करोड़पति डिसेंट उन्होंने का फर्नीचर करोड़पति हाजी। तो साड़ी मस्जिद जिथे मैं वहां जाहिर वो एक बंदा निकलिया तो मैं भी नाल ही, तो वो चोट बड़ी करता कहता कमर साहब, उन्होंने नाम कमर है, सर्विस इंडस्ट्री शूज के लैबोरेटरी अफीसर सा, इंज ना करया करो। मैं कोल ही खलोते मैं ज्यादा गल नहीं करता, बहस करने का फायदा की होंगे।
इंज ना करया करो तो उन्होंने समझाण कमर साहब इंज ना करया करो, ये हथ पलीत होंदा है। हूँ तो मैं बोलना चुप ना कर सका। मैं क्या हाजी साहब कल मेरे पीछे इंज नमाज पढ़ा, अल्लाहु अकबर। कह लगे वो क्यों? मैं पलीत नहीं होंदा तो इत्थे क्यों रखिया होंदा जे सीने नाल ला के? समझ आ गई है ना? हूँ नमाज पढ़न के वखरे वखरे तरीके होंदे ने। अल्लाहु अकबर यह की है? दिल काबू कीते है। दिल काबू नहीं रहेगा तो जिसम काबू नहीं रहता। दूजे आए अल्लाहु अकबर, यह की है? नफ्स काबू कीते है। ये काबू नहीं रहेगा तो नहीं छड़। तीजे आए अल्लाहु अकबर, उन्हें हाथ छड़ देता। ये की है? ये जी बंदा जमदा चूंकि इंजे ही हाथ छड़ के तो इस करके नमाज हाथ छड़ के पढ़ी दी है। तो मैं आखिया बंदा जमदा नंगा है तो नंगे पढ़िया करो, अल्लाह के नंगे तो नंगे होते होया करो, पता तो लगे जमे इंजे से इंजे सीधे आ गए जम के इधर ही। एक चौथा आया अल्लाहु अकबर, उन्हें आखिया जी दिमाग ही नहीं काबू च रहना तो नमाज का भी पढ़नी है जी, पढ़ो नमाज भाई, नमाज पढ़ो जिन्हें भी पढ़ते हो। मैं तो साजा साहब भी तुम दसणगे की तरीके ने, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाना आ कि हम नमाज पढ़ी इंज तो मैं क्या इंज ना पढ़ो ये पलीत होंदा जी। तुसीं ये की जवाब दिता? मैं क्या हाजी साहब गल सुनो, पलीती की गल नहीं। असी सुन्नी वाले सुन्नत व जमात बेवकूफ नहीं, आला हज़रत मनण वाले असी बंदे पागल नहीं कि साडे कोल नॉलेज नहीं। मैं क्या असी अपनी गल नहीं बनाई। हुण मैं क्या हाजी साहब तुसीं की पढ़िया? अंजीले बरनबास किताब का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम जदों थले आए तो बारगाह च अर्ज करते हैं या अल्लाह मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह हर थां ते लिखे तके है तो आदम दी सब गॉड सही प्लीज ग्रांट मी दिस राइटिंग अपॉन द नेल्स ऑफ द फिंगर्स ऑफ माय हैंड्स। या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दोनों जड़ियां चीज़ां ने मेरा नौवां उत्ते मुंतकिल कर दे। रब तआला ने ला इलाहा सज्जे अंगूठे ते मुहम्मद रसूलुल्लाह खब्बे अंगूठे ते मुंतकिल कर दी। देन fatherly affection that first man kissed those words and rubbed on his eyes। उस पहले इंसान ने मोहब्बत पिजरी विच वो दोवें लफ्जां नूं चुम के अपनी अखां ते मल लिया सी। मैं क्या सी बेवकूफ नहीं है, आदम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ही है। आदम ने चुमे सन, असीं भी चुम रहे हैं। बहरहाल ये मोहब्बत का तकाजा। मैं अर्ज इन्ना कर रहा था कि उस हजरे असवद नूं जदों तुसीं चुमदे हो तो मिशकात शरीफ किताब का नाम जे, सफा इहदा 227 जे। सरकार फरमाते ने चिट्टे रंग का सी जन्नत चो आया हुआ शब्द बियादन मिनल लाबाने, ये तो दुध नालों चिट्टा सी। फसव्वदतु खताया बनी आदम, ये तो बनी आदम के गुनाह चूस चूस के काला हो गया। इब्ने माजा इहदा सफा 217 है। इन्हू जदों तुसीं पढ़ोगे सरकार फरमाते हैं कियामत वाले दिहाड़े इस पत्थर दीयां दो अखां होणियां ने, एक जुबान होनी है, अपने चुम्मण वाले की सिफारिश करेगा। यार एक गल दसो 20 लाख बंदे ने पिछले साल चुम्या, 20 लाख अखबार वाला उंज इस तो ज्यादा होंदा जे। 20 लाख बंदे ने चुम्या उस पत्थर नूं, कुर्बान जावा उस पत्थर का हाफजा। 20 लाख बंदे उन्होंने याद जे। एक साल की गल नहीं जे, ये जदों का लगा जे उदों तो लैके कियामत तक जिन्नियां ने चुमना उसकी सिफारिश करनी है। तो सिफारिश तो वही कर सकता, पाकिस्तान की अदालत नहीं ना बिना तके ही गवाही दे दी। ये जी तुसां गवाही देनी है, ठीक है जी दे देंगे। तो साडे मौलवी जदों अज़ान देंदे ने की कहंदे ने? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं। एक बंदा आ गया कहने लगा मुख्तार शाह तूने बांध दी, मैं अजान खुद देना क्योंकि बड़े फखर की गल है जो बंदा अजान दे और मैं इजाजत समझने अजान देने। मैं कहता गवाही मुख्तार साहब तक के दी दी है। मैं क्या गल तेरी सही है? तो कहना तुम अल्लाह तकिया 5 टाइम कहते हो मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, थोड़े तो किसी मौलवी नहीं तकिया अल्लाह ने। मैं एक बार तो ठटंबर गया, मैं गल बड़ी बंब कर रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मैं गवाही देता हूँ 5 टाइम वाकई असीं बांग देने तो जे असीं अल्लाह ने तकिया नहीं तो गवाही क्यों? मैं क्या गल सुनो, मैं जनाब जवाब देता हूँ कहने लगा जी मैं कहा जो ईद का चन्न निकलता है तो बच्चे गली च रौला पा देंगे ने कल ईद है कल ईद है कल ईद है। उन्होंने पूछो तुसा चन्न तकिया? नहीं साडे अब्बा जी ने आख्या, मसीते ऐलान होया। तो जो है जरा बच्चियां ने नहीं तकिया आंदा, अब्बे ने तकिया आंदा या मसीत वाले तकिया आंदा है। तो अब्बे का तकिया पुत्र अपना तक्का समझ लेंदे ने। असां रब नूं नहीं तकिया, सरकार ने आख्या रब है, सरकार ने तकिया सी ओहदा तकिया सी अपना तकिया समझ लिया। तो जो है जरा तो अब हम अगर 5 टाइम कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह गवाही देते हैं, अब हमारी गवाही दुरुस्त है। क्यों? सरकार मदीना ने रब को देखा और किसी नबी का एजाज नहीं जेगा। पादरी नहीं, जे ईसाइयों के कोल जाओ ना कहते हैं गॉड है, उन्होंने गॉड की भी नहीं जो समझ आती। तो मैं ईसाई ने पूछा किन्ने तो गॉड ने? कहने लगे वो रूहुल कुद्दस जिब्राइल भी गॉड है, मरियम भी गॉड है, ईसा भी गॉड है। तो मैं क्या 3 हो गए? कहने लगा नहीं ये 3 नहीं है, ये 1 है। मैं क्या तू रियाजी पढ़ी है? कहता हो। मैं क्या 1 + 1 + 1 = 1 की नहीं होता? कोई बंदा बच्चा खड़वा के पूछ लो 1 + 1 प्लस बराबर 1 ना। 1 रुपया किसी को दो नाल फिर दूजा दो फिर तीजा रुपया दो, कितने रुपये बने जी? वो पता की कहते हैं 1 रुपया, दूजा रुपया, तीजा रुपया, तीनों 1 रुपया बने। मैं वो कि नहीं हो गए?
جے مریم بھی خدا ہے, عیسیٰ بھی خدا ہے, جبرائیل بھی خدا ہے, تو تین ہو کے ایک نہیں ہو سکتا. تین اج تک انہیں اپنے آپ انہوں نے سمجھ نہیں آئی, انہیں سانوں کی سمجھا سکنا ہے. لیکن توجہ رہے, ان کے گارڈ بھی بڑے عجیب قسم کے. میں نے کہا گارڈ دیکھا آپ نے؟ کہنے لگے گارڈ نہیں دیکھا. تو میں نے کہا کیوں کہتے ہو اللہ ہے؟ کہنے لگے ہم نے پوپ سے سنا, اس پوپ کی اپنی حکومت جو اپنا اپنا رسالہ ہے, اپنا وہ ٹی وی ہے, اپنی وہ حکومت ہے, اپنا وہ سکہ چلتا, اپنے وہ جرائم نے اللہ کا حکومت زیادہ دیتے ہیں سب کچھ. پوپ صاحب آپ نے دیکھا ہوا شیشے سے نکلتا کہ شیشے کے بچوں کا کوئی انہیں گولی نہ مار دے. کڈا انہوں کا بھروسہ. اللہ اکبر جل سنے تھے اکرم الدین صاحب ورگے دیوانے انجی پھر دے دیں, انہوں نے رب تے بھروسہ, جی گولی بجنی انہیں بجنی. سمجھ آ گئی؟ توجہ ہے ذرا, کوئی بات نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اسے کر کے اسی لوہانڈے تے کڑچے نال لے کے نہیں نکلتے, ساڈا رب تے بھروسہ ہوتا. اسی تبلیغ کرن ٹر جانے, روٹیاں آپ ہی لبدیاں رہندیاں نے. توجہ ہے نا, جب رب تے بھروسہ ہو تو پھر اس طرح. ایک بندے نے بڑے باڈی گارڈ نال رکھے 5 10 20. وہ پیر صاحب کو سے گجرات آئے. پیر صاحب کہتے ہیں نال 5 بندے کدے رکھے نہیں کلاشن کوفاں والے؟ یہ جی میں اپنی حفاظت واسطے رکھے نے. انہوں نے کہا اچھا یہ تیری حفاظت کرتے ہیں تو پھر یہاں کی کون کرتا؟ خدا بھی قسم انہوں کوئی جواب بھی نہیں اگو بڑھیا. انہیں آخیا یہ تو کرتے ہیں. انہیں پھر کوئی دلیل بڑی بمب دیتی. مطلب مولوی دلیلوں چ تو نہیں نا کٹ سکتا. تھی مولوی گل تو کرو, وکیل تو مولوی کبھی گل نہ کرنا, ایسے فسو تو نکلن نہیں ہوتا. پھر تے کو مولوی ہی کہن لگے تو جی حضرت عمر نے باڈی گارڈ رکھا ہوں تو حضرت عمر کدی شہید نہ ہوندے. مینو دلیل تو بڑی پکی سی, عام بندہ ہوتا تو حضرت عمر نے باڈی گارڈ رکھا ہوں تو حضرت عمر شہید نہ ہوتے. حضرت علی نے باڈی گارڈ رکھا ہوں تو حضرت علی شہید نہ ہوتے. میں کہا گل سنو, انہیں تاں تو باڈی گارڈ رکھے نہیں سن, انہیں شہید ہونا سی. شہادت تو ود کے کوئی دنیا کے رتبہ ہے, نبوت تو بعد جے کوئی رتبہ تو شہادت کا رتبہ. وہ کہنا بے وقوف ہے جہاں یہاں کوڑ رکھے ایڈے وڈے تک کے ران رہ گئے. جدھر جدھر کافر جائے کنکریاں پیچھے پیچھے جائے. اور یہ جدید ریسرچ جو ہے پیٹرائٹ کروز میزائل جتنے جتنے جہاز جانا وہ پیچھے پیچھے ہی جانا. جو جہاز اٹھ گیا انہیں سیف کے پیچھے پیچھے انہیں میزائل لے جانا. جدھر جدھر جہاز جانا انہیں انجن کے سیف اتنے جانا, جتنے جتنے انجن کے سیف کے پیچھے پیچھے جائے گا. اور میں کہا سائنسدانوں تھلے دو, تو سارے سرکار نے بدر استعمال کر کے بہا دیتا ہے. جدھر جدھر کافر پیچھے پیچھے کنکری میں جہاں پتر جانا کتنے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. خیر چھوڑیے, کیا سائنس آپ کو میں بتاؤں گا. میں بات کو ختم کرتا ہوں. تو نے پوچھا خدا ہے, کہنے لگے آہو. میں آخیا تکیے ہی کہنے لگے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام انہیں آخیا سی رب ہے. میں عیسیٰ کی بارگاہ میں چوتھے آسمان پہ پوچھا عیسیٰ جی خدا ہے, کہنے لگے آہو. میں آخیا تکیا جو, کہنے لگے نہیں تکیا. ہم نے جبرائیل سے سنا ہے. میں موسیٰ کی بارگاہ میں پہنچا, موسیٰ خدا ہے, کہنے لگے آہو ہے. میں آخیا تکیا جو, کہنے لگے ایک باری تکن گیا سا 70 مروا بیٹھا سا تو آپ بے ہوش ہو گیا سا. تکیا تو نہیں جانا نہیں. جبرائیل سے سنا ہے. میں موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں گیا تو جواب یہی ملا. میں نوح نبی اللہ کی بارگاہ میں گیا, جواب یہی ملا. ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں گیا, جواب یہی ملا. اسماعیل صفی اللہ کی بارگاہ میں گیا تو جواب یہی ملا. آدم صفی اللہ کی بارگاہ میں گیا تو جواب یہی ملا. 1,23,999 نبیوں کی بارگاہ میں گیا تو جواب یہی ملا کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں ہے, سنا ہے. اب میں مدینے کی تاجدار کی طرف مڑا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ بات صحیح سے نہیں بنی. سب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے, تو یا رسول اللہ بتائیے خدا ہے. کہنے لگے ہیں. میں نے کہا آپ نے دیکھا. فرمان لگے معراج کی رات دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہ انہوں نے دیکھا تو ہم گواہی دے دیتے ہیں. تو جو ہے ذرا اب سنیے, علم جو آتا ہے, اب نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ یہ عام علم نہیں ہوتا, وہ علم وہبی ہوتا ہے, علم عطائی ہوتا ہے. تو آڈے کو جڑا علم ہوتا ہے وہ علم کسبی ہوتا ہے. انہاں بچیاں نے جو کچھ پڑھیا ہے علم کسبی ہے. سرکار کو جڑا علم سی وہ علم عطائی ہے. سرکار کسی کو پڑھتے نہیں جا کے. اسے کر کے سرکار جدوں پیدا ہوئے تو انوار محمدیہ والے نے لکھیا کہ پیدا ہوندے انہاں سجدہ کیتا. تو میں ایک گل پوچھنا, تے بچیاں تو 4-4 سال تک نہیں مت آتی کہ سجدہ کرنا کیویں میں. وہ جے سر رکھن گے تو پچھوں لتاں چک دین گے, لتاں رکھن گے تو سر چک دین گے. انہوں نے نہیں پتا سجدے دا. وہ بھی تاں پتا لگتا جی تسی پڑھتے ہوو تو. لیکن قربان جی سرکار نے پیدا ہوندے سجدہ کیتا. سرکار کو علم کتوں آ گیا سی؟ یہ جڑا پیدا ہوندے ہیں علم آندا, اینوں کی کہندے نے؟ اینوں کہندے نے علم وہبی, علم عطائی اینوں کہندے نے. علم دیاں 2 قسمیں ہوندیاں نے, علم کسبی, علم وہبی, علم عطائی. 2 قسمیں ہیں. علم کسبی ہوندا ہے, ابو داؤد صادق صاحب کو گئے, سرکار سانو داخل کر لو, اسی اتنے پڑھنا چاہتے ہیں, اسی صرف نہ پڑھنی ہے. یہ علم کسبی ہوئے گا, تسی پڑھو گے. علم کسبی ہوتا کسی کو جا کے پڑھیے. علم عطائی ہوتا کسی کو جا کے پڑھنا نہیں ہوتا. اگر بھی نہیں سمجھے تو میں مثال قریب آ کے دینا وا تمہیں, تو آدھے دماغوں کے برابر آ کے مثال دینا. علم کسبی کی ہے, سیلاب آ گیا, تسی میرے کو آئے, اسی تیرنا ہے,
پانی آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اسی تیرنا ہوتا ہے، مختاشا سانو تیرنا سکھا دے. میں کہا چلو چلیے چلنے ہیں. لو جی دریا چڑھا دے کنڈے تے ٹر گئے. کنڈے تے جب اسی پہنچے میں آخیا مارو چھال ماری. کہنے لگا کی کریے؟ میں آخیا ہاتھ مارو. لو جی ہاتھ بھی مارن لگ گئے. اور کی کریے؟ میں آخیا پچھوں ذرا لتاں لاؤ تھوڑیاں جیاں لتاں لائیاں. لو جی 3 دن کی ٹریننگ تو بعد انہوں تیرنا آ گیا. تسا تیرنا میرے کو سیکھیا، یہ نام جو علم کسبی. تسی تیرنا سیکھنے میرے کو آ کے 3 دن لگے. مچھلی کے بچے نے جمدے ہی تیرنا شروع کر دیتا. انہیں تیرنا کدے کو سیکھیا؟ اللہ کو لو. یہ کہتے جو علم عطائی، جہاں علم جمدیا لگے علم عطائی اگر بھی نہیں سمجھے وہ میرے آ جاؤ. تسی جدو بطخ دے بچے کڈوا ہو تو بطخ آپ نہیں بہتی، وہ ٹائم نہیں گا. بطخ دے آنڈے لے کے تھی ککڑی دے تھلے باندھے ہو. بطخ جہی بطخ کول تے باہر دے ملک دیا زنانیاں کول ٹائم کوئی نہیں ہوتا. تھی بطخ دے آنڈے لے کے ککڑی دے تھلے 7 دن پہلے رکھ دیں ہو. جدو رکھتے ہو ککڑی دے آنڈے بھی رکھ دیں ہو. جدو لنگ جاتے ہیں 21 دیہڑے 21 دن تو بعد وہ تھلو بچے نکلتے ہیں. آنڈے مرغی دے اپنے آنڈیا بھی بچے نکلے، بطخ دے آنڈیا بھی بچے نکلے. 4 بچے ککڑی دے پیچھے ٹر پے. جدو چاروں دے چاروں بچے ٹرے، ککڑی اگے اگے بچے پیچھے پیچھے. راہ آ گیا پانی دا تالاب. پانی دا تالاب آیا تو جڑے ککڑی دے بچے سن آنڈے چ نکلے ہوئے وہ تو رک گئے. وہ جڑے بطخ چ نکلے سن انہوں نے کوئی سوچیا نہیں، ماری چھال تے تیرن لگ گئے. یہاں تیرنا کنے سکھایا تو انہیں آنڈیا چ نکلے نے. یہ علم عطائی ہوتا ہے. یہ کہڑا علم ہے؟ علم عطائی. ایک گل میں اور عرض کر جاواں، جنہ کو علم عطائی ہوتا ہے وہ کدی سوچتے نہیں ہوتے. ککڑی دے بچے رک کے سوچن لگ گئے پانی چ جائیے کہ نہ جائیے. بطخ دے بچیاں نے سوچیا نہیں، ماری چھال تے تیرن لگ پے. میں عرض کرنا چاہنا وا علم عطائی والا کدی سوچدا نہیں. مولا علی شیر خدا کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا مولا علی اسی تیرے کو جہی گل پوچھنے تو سوچدا کیوں نہیں؟ تے تسی گجرالے والے دسو ذرا میریاں کنیاں انگلاں نے ہاتھ دیاں؟ 5 نہیں ہوندیاں، 4 ہوندیاں نے. کچھ انگوٹھا لا دو بندے ہو، انگلاں ہاتھ دیاں 4 ہوندیاں نے. اچھا سارے سوال عجیب جے جواب دیندے ہو. اچھا انگلاں ہاتھ دیاں 4 یہ 5واں وچ انگوٹھا ہے تو جو ہو ذرا. مولا علی شیخ خدا کو ایک بندہ آیا، کہنے لگا مولا علی تسی سوچتے کیوں نہیں جی اسی گل پوچھنے آ؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلاں کنیاں نے؟ کہنے لگا جی 4. فرمایا تم ہی سوچیا تے نہیں، میں ادھر پوچھیا تو فٹ جواب دے دیتے. کہنے لگا سرکار یہ بھی کوئی سوچنے والی گل ہے، 24 گھنٹے انگلاں سامنے رہندیاں نے، کوئی سوچنے والی گل ہے؟ فرمایا بس جی 24 گھنٹے 4 انگلاں تیرے سامنے رہندیاں نے، جی 24 گھنٹے ساری کائنات ساڈے سامنے رہندی ہے، سانو سوچن دی لوڑ نہیں پیندی. تے سرکار کول جڑا علم سی وہ علم عطائی سی. وہ کیڑا علم سی؟ علم. بس میں آخری گل عرض کرنا تے اجازت چاہنا وا. یہ قرآن ساڈے کول بڑا علم جے، قرآن تو ود کوئی علم نہیں. ساری دنیا جان دی ہے جے قرآن نہ ہوندا تے کوئی علم نہ ہوندا. اے جدوں قرآن پڑھیا جائے تے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے. لیکن قرآن پڑھن والے تے منحصر ہے کہ قرآن پڑھدا کس پیار نال ہے، جس انداز نال وہ پڑھے گا، جن سوز و گداز نال پڑھے گا. سرکار آپ بھی جلوہ فرما ہو جاندے نے. اگر تسی قاری صاحب دی تلاوت سنی ہے بہت سوز بڑا مزہ آ رہا سی. مجدد الفسانی اپنی مکتوبات لکھتے رہے کہ ہندوستان دے وچ ایک حافظ سی. اس حافظ دا کام ہے سی کہ انہیں جا کے قرآن پڑھنا ہوندا سی ٹبے تے چڑھ کے تے قرآن دی آیتاں وہ پڑھدا سی جدے سرکار دی تعریف ہوندی ہے. کچھ ایسے بے ایمان نے وہ قرآن دیاں وہ آیتاں پڑھتے ہیں جتوں وچوں سرکار دی توہین نکلنی ہوندی ہے. میرے کو راجا صاحب ہوندے نے تے شیشہ والے دروازے کہنے لگے مختار صاحب میں امرتسر دے وچ جدوں رہندا ساں ادوں بھابیاں دی تے بریلویاں دی آپس وچ لڑائی ہو گئی. تے لڑائی ہوئی تے بھابی کہنے لگے اسی سچے ہاں تے بریلوی کہنے لگے اسی سچے ہاں. تے فیصلہ ٹر گیا سکھ کول. کہنے لگے جی اس سکھ کو اسی فیصلہ کروانا ہے، جنوں صحیح کہے گا وہ صحیح، جنوں غلط کہے گا غلط. سکھ نے آخیا میں سکھ ہاں تسی مسلمان ہو، تہاڈا فیصلہ میں کیویں کراں گا؟ انہیں کہا جناب جی جو تسی کر دو گے سانوں منظور ہے، وہ فیصلہ اسی مان لیں گے. گرو نے آخیا اچھا پھر اگلے ہفتے آ جانا، میں 7 دن دینا تمہوں، 7 دن جا کے اپنی تیاریاں کر لو. گرو نے کہہ دیتا. جج سکھ سی. جدوں سارے بریلوی بھی ٹر گئے تے اہل حدیث بھی چلے گئے تو گرو نے پچھوں اپنا محرر وہ جڑا نال بیٹھے ہوندا ٹائپسٹ نوں بھیجا جا پتہ کر کے آئے دونوں کردے کی نے. 2 دن تو دوواں چ رہنا ہے، بریلویاں وچ بھی ہو رہا اہل حدیثاں وچ بھی رہا. ٹر گیا واپس تے جا کے انہیں آخیا سردار جی وہ جہے جے نا بریلوی وہ میں تکے جے وہ قرآن کھول کے تے حدیثاں کھول حدیث دیاں کتاباں کھول کے تے وہ بیان لبدے جے جہدے وچ انہاں دے نبی دیاں تعریفاں نے. تے جڑے دوجے جے نا انہوں نے میں تکیا وہ قرآن کھول کے تے حدیث کھول کے وہ ایتاں تے لبدے جے جہدے وچ کوئی تھوڑی جی نا کمی نظر آندی ہے. انہاں کہا بس ٹھیک ہے چپ کر جا. ہفتہ آ گیا اور راجا صاحب مینوں کہندے نے کہ اگر دونوں بریلوی تے اہل حدیث اگر گیٹ چ وڑے ہی نے تے انہیں آخیا وہ بریلوی ہو تسی سچے ہو جاؤ ٹر جاؤ. اہل حدیث پٹ کے مار گئے کہنے لگے جی اجے تے فیصلہ ہوئے ہی نہیں، دلائل دیتے ہی نہیں، تے یہ کیویں سچے تے اسی کیویں جھوٹے؟ انہیں آخیا ایک گل سن لو، میں اینی گل جاننا وا کہ ساڈے مذہب دے وچ اسی سارے اس گل نو تسلیم کرنے ہاں
جہاں بندہ اپنے گرو دیا خامیاں لبے وہ کبھی گرو دا سچا پیروکار نہیں ہو سکتا، اور تسی خامیاں لبتے رہے تسی اس گرو دے سچے پیروکار نہیں ہوئے، یہ تریفا لبتے رہے وہ سچے پیروکار ہوئے نے۔ تو وہ حافظ قرآن جدوں بہندا سی نا ٹبے تے انہیں چڑھ جانا تے قرآن دیا انہیں آیتاں پڑھنی، اللہ اکبر جل شانہ۔ مجدد الفسانی فرما دے قرآن پڑھدا سی تے قرآن بڑا سونا پڑھدا سی، اور قرآن دی آیتاں ٹونڈ ٹونڈ کے پڑھدا سی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین صراط مستقیم۔ اور نبی دی شان والی آیتاں پڑھدا سی، تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور نبی دی شان والی آیتاں پڑھدا سی، ایک دن جدوں قرآن پہ پڑھدا ہے 5 گھڑ سوار آ گئے کھلو کے وہ قرآن سنتے رہے، اور قرآن بڑے سر نال تے ساز نال قرآن پڑھتا رہا، اور گھڑ سوار 5 دا قرآن سنتے رہے، اور سن کے کافی دیر ٹھہر کے لنگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ سوار آیا، آ کے پوچھتا ہے حافظہ ایک گل تے دس۔ حافظ جی کہن لگے پوچھو بابا جی کہڑی گل ہے؟ کہن لگے اتنے کوئی گھڑ سوار تے نہیں لنگے۔ حافظ کہن لگا مینو گرد تے تھوڑی جی وسائی دیتی ہے، کوئی اتنے کھلوتے تے رہے نے، مینو جان دی آواز بھی آئی ہے پر میں تکیا نہیں۔ اٹھ سوار کہن لگا حافظہ تو نہیں جاندا 5 گھڑ سوار کہڑے سن؟ ایک چ محمد سی، 4 یار سن۔ حافظ صاحب ٹبے تو تھلے لے آئے، ٹبے تو تھلے لے آ کے کہن لگے شتر سوارا جی میں انہوں نے نہیں نہ پہچان سکیا تو گھٹ تیرا بھی مقام نہیں، تو کون ہے؟ جی انہوں نے نہیں پہچان سکیا تو ہی دس دے تو کون ہے، گھٹ تیرا بھی رتبہ نہیں۔ تو وہ شتر سوار بولا کیا لگائے پوچھنے والے میں کون آیا نا عبد القادر جیلانی، میں بغداد چ تیرا قرآن سننا آیا۔ تو جدو قرآن پیار نال پڑھیا جائے پھر چھڑے فرشتے ہی نہیں سرکار آپ بھی آ جاندے۔ مسلمانہ قرآن چھڑ دیا، برطانیہ دی پارلیمنٹ دے وچ انج ایک رکن نے قرآن پھڑ کے آگیا سی، انہیں آگیا گل سنو انگریزو، جدوں تک مسلمانہ دے ہاتھ وچ قرآن جے دنیا دی کوئی طاقت انہوں نے تھلے نہیں جلا سکتی۔ یہ قرآن یہ ساڈا عادی ہے۔ قرآن کی ہے؟ زور نال بولو قرآن کی ہے؟ قرآن کی ہے؟ ساڈے سرکار بھی عادی نے، قرآن بھی عادی ہے، پر یہ قرآن ادھر ہدایت کرتا ہے، سرکار اگے ہدایت کرتے ہیں۔ اتنے ایک نقطہ عرض کر جائیں، سرکار دی زندگی اتنے بڑے بڑے دلائل ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام جلوہ فرمانے ہیں۔ ابو داؤد صادق صاحب کے بیٹے کے سامنے کی دلائل دیں کہ جنہ کا مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے سرکار دی شان کو واضح کرنا ہے۔ ایک دن میں پڑھا تو میں سوچی میں پی گیا، وہ تصا مولویاں کو سنیا تلوار سے تیز ہوگی تو بال سے بریک ہوگی، بولو سر رات تھی ایک گل سوچو سرکار معاف سمجھا واسطے۔ اچھا یعنی تلوار نالوں تیز ہے تے وال نالوں بریک ہے، یار یہ اتوں اساں لگنا ہے اسی ناٹاں وہ اسی بازیگار ہاں، کوئی سوچنا نہیں گل نا بھائی۔ ہوں اللہ نو بندہ پوچھے یا اللہ تو وال نالوں بریک تے تلوار نالوں تیز تو سانو لنگانا ہے، اسی لنگا گے کیویں؟ ساڈے کول تو موٹی تار نال ہی چلو چائنا والیاں کڑیاں تے لنگ جان گیاں، اسی کی کران گے اتنے؟ اسی تے پھس گئے، انہاں دی تے پریکٹس ہے، ساڈی پریکٹس ہے، اسی تے ویڑے چ نہیں توڑ سکتے، وضو کر کے اسی ہولی ہولی انہیں ڈگنا پئیے تھلے ربا سانو وہ تو کیویں توڑا؟ تو خدا دی قسم اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ مرزا بریلوی نے جواب دیتا، کہنے لگے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تلوار سے تیز ہوگی، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے نظم کی صورت میں کہا ہے تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے دیوانے وجد کرتے گزر جائیں گے، وجد کر دے لنگ جاؤں گے۔ پر یہ تو سی عاشقانہ جواب۔ اونج جے تمہیں کو سائنس والا بندہ پوچھے تو پریشان ہونے کی لوڑ نہیں۔ اے تسی کدی مکڑی تکی ہونی ہے، بریک جی تار ہوتی ہے وہ انج جا رہی ہوتی ہے سپیڈو سپیڈ،
मकड़ी भारी होंदी जे, जाला हौला होंदा। मकड़ी वो नहीं जिन्हें 5-7 दूजी छोटा जहा टिड्डे टाइप की होंगी थले भी फिरदी। इथों लै मैं एक दिन उन्होंने तकिया बड़े गौर नाल, इथों लैके उत्थों तक वो तार सी और तार बिल्कुल बराबर वो उत्तों दी लंघ रहा सी। तो जब रब ताला उन्होंने उत्तों लंघा सकता सानू भी लंघा सकता। तो वजह है खैर वो तो गल्लां छोड़ो, सरकार के उत्ते आपे ही खलोते होंगे। साहबा ने पूछा यार रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े कित्थे लभोगे? फरमाया लो मेरी प्यासी उम्मत होगी, मैं उन्होंने पानी पिला रहा होवांगा उसे कोसर दे कोल। यार रसूल अल्लाह जी उत्थे ना, फरमाया निजाम दे कोल खलोता होवांगा, उन्होंने अमाल घट होणगे, मैं तलवा रहा होवांगा, बहुते करवा रहा होवांगा। तो यार रसूल अल्लाह जी उत्थे ना, फरमाया मैंने पुलिस रात को तक लेना, मैं अपनी उम्मत नूं पार लंघा रहा होवांगा। नाले तुहानूं फिक्र करने की कारी जरूरत है भाजी? तुसीं क्यों परेशान होते हो कि पुलिस रात बाल से बरीक होगी, तलवार से तेज होगी? मिराज भी रात वाला वाक्या भुल गए, दूर से जान लगे, फिर पिछा मुड़ के कहने लगे जिब्राइल नाल गल करो, तेरी कोई हाजत है तो मैं उत्थे जा रहा हूँ जिथे तू नहीं जाता, तो कोई गल आई कोई मनवानी है तो दस मनवा लीए। तो जिब्राइल सलाम सन, मौलवी नहीं सन। जे होंदा कोई मौलवी यार रसूल फिर इंज करो कि कोई 2 पजारो लभ जाण तो कोई 20 तरीक नाल जमीन लै दिओ तो कोई बैंक बैलेंस लै दो, काम चल जाएगा। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मंगिया कि या रसूल अल्लाह रब नूं कहना क़यामत वाले दिहाड़े जदों हजूर दी उम्मत लंघण लगे तो मैनूं आर्डर होवे कि थल्ले पर विछा। लोग गल जो मामूली जी, मैं सोची पै गया, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये की मंगिया जे? ये कोई मंगण वाली शायद कि थल्ले तुसीं पर विछाना, तू उम्मत दगड़ दगड़ करके लंघ रही होवे, भी कोई गल है? लेकिन खुदा दी कसम जिब्राइल अलैहिस्सलाम दा प्यार नबी नाल तको। कहण लगे तू जानदा नहीं मैं मंग के बड़ा कुछ मंग लिया, मैं अर्ज़ कीती कुछ तो फरमाओ की मंगया जे? कहण लगे क़यामत दा दिन होवेगा, नबी नूं उम्मत बड़ी प्यारी है। क़यामत वाले दिहाड़े इन्हां दे ध्यान रहना उम्मत वाले, कित्थे मेरा उम्मती, कित्थे कित्थे। लो एक बंदा मेरे को आया, कहने लगा हजूर पाक नूं नहीं जे क़यामत दा पता, उनको ही होना। मैं कहा तेरे को दलील की है? कहने लगा ऐ देखो हदीस उन्हें कढ़ी, हदीसां ज़बानी उन्होंने याद होंदियां ने, हदीस लिखी है हजूर पाक फरमान लगे क़यामत वाले दिहाड़े इधर ले आओ, इन्होंने मेरे उम्मती है ने, इधर ले आओ। तो फरिश्ते कहणगे या रसूल अल्लाह ये नहीं जे तुहाडा उम्मती। अच्छा मैं क्या तेन किन्ने दस्सिया? तो वजह नहीं कुछ तो समझ गए। मैं क्या जी हदीस कढ़ के मैंने दस रहे हैं कि हजूर फरमान गए मेरे उम्मती ने इधर ले आओ, तो वह फिर बाद चो फरिश्ते कहणगे या रसूल अल्लाह तुहाडा उम्मती नहीं। मैं क्या तेन किन्ने दस्सिया? हजूर ने। मैं कहा शर्म आनी चाहिए, हजूर तेन नहीं पे दसते ने, तू उन्होंने क़यामत दा नहीं पता है। ये तो सरकार उन्होंने जरा दस रहे हैं कि तनक नहीं होती। लियाओ जी लियाओ, तो मेरा यार है जिन्हें लोग कहते इनसे मिलिए, बड़े सलीके के लोग हैं, सर भी कलम करते हैं बड़े एहतराम से, इनसे मिलिए, ये बड़े जबरदस्त आदमी। ये जी है ना ये गल होंगी इस तरीके नाल। लेकिन मैं अर्ज करना चाहना कि क़यामत वाले दिन सरकार की सिफारिश तो बगैर तो कुछ सरकार ने उत्थे जलवा फरमाओना, और सरकार खुदा की कसम अपनी उम्मत अलामा शेख अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह की गल मैनूं याद आ रही है। फरमाते सन मुसलमानों परेशान होने की लोड़ नहीं, तुसी बच जाओगे। तो खुदा की कसम ते आशिक बंदे सन, सरकार नाल रो रो के ते जी गल की आई तुसी सुन लो। कहते ने रब की कहता कुरान च, जिन्ने लोग उम्मतां पहले सन रब फरमांदा सी गुनाह करोगे मैं फड़ के तुहानूं सजा दे दिंदा सी। रब ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने गुनाह किए, मूसा की उम्मत ने गुनाह किए, रब ने 70,000 बंदा थोड़े जे टाइम च मरवा दिता। तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने गुनाह किया, रब ने डोब के मरवा दिता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिहड़े नमरूदी मुकाबले च आ गए, रब ने मच्छरां नाल मरवा दिते। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाह किया, रब ने जमीन परतवा दी। शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम ने गुनाह किया, रब तआला ने उस वेले अजाब दे, जिस वेले कोई जुर्म करदा सी उस वेले अजाब। लेकिन जब सरकार की उम्मत आई, कुरान तुहाडे सामने रब की कहता सोनिया मैं तक रही हाँ, ये जुल्म कर रहे हैं ना, मिलावट कर रहे हैं, घट तोल रहे हैं, सारे जुर्म कर रहे हैं, कोई गल नहीं, इन्हों मर लैन देना, क़यामत नूं आउणगे ते निबड़ लांगा। यही गल है ना, यही गल। जे ये गल नहीं तो फिर शक्लां क्यों नहीं बदल जाए? पाकिस्तान च केड़ा काम नहीं हो रहा? तो वजह है जरा हर काम खुदा की कसमें हो रहा, लेकिन शक्लां नहीं बदलियां जा क्यों? सोने मर लैन देना, उठणगे ना तो निबड़ लांगा। तो जेड़ा बंदा कहे ना कल निबड़ लांगा, उन्हें निबड़ना नहीं होंदा। बिला तशबीह फॉर इंस्टेंस बिला तशबीह इतराज नहीं करना। मैं सरदार साहब से माजरत के साथ करता भाई मौलवी मेरी इस बात पर इतराज कर देते हैं, मैं माजरत के साथ ये बिला तशबीह रख करो। अच्छा भाई गल असल में है कि जिन्हें और मैं तेन छड़ना नहीं है, वो जिन्हें कहे ना मैं तेन छड़ना नहीं या निबड़ लांगा, वो घट वध ही निबड़दा। चौधरी साहब ने शिकायत की मास्टर साहब ने, चौधरी जी जी तुहाडा जिहड़ा मुंडा ना हो इन्हें कल फिर मतली के मुंडे नूं मारिया जे, इन्हें पेंसिल भी चोरी की जे, तो 5 दिन हो गए जे सलूके स्कूल नहीं जे वड़िया। अच्छा लो जी पुत्र चौधरी साहब का शामी घर वड़िया, तो चौधरी साहब ने आख्या अच्छा
متلی دے منڈے نو پھر مارے جی 5 دن ہو گئے نے سکولوں پھٹ رہے ہیں ہوں تو شام ہو گئی ہے تیرے کپڑے بھی پرانے نے تو پیر بھی لبڑے نے نہا تو کے ذرا روٹی کھا لا سویرے اٹھی میں تیرے نال نبڑ لاں گا تو جب پیو کہے نا سویرے نبڑ لاں گا انہیں نبڑنا گھٹ ہی ہوتا ہے تو وجہ ہے بلا تشبیہ عرض کرنا تو جے سویرے غصہ چڑھ جائے چڑھتا پھر بڑا ڈاڈا جی چودھری صاحب نے چڑھ غصہ گیا پھر ڈنڈا لیا اج میں تینوں نہیں چھڈنا اج میں تیریا لتاں بن دیا گا اج میں تینوں جان نہیں دیا گا لگے چیچتے رہنا چھوڑو بھی کہ کی کر دے ہو بچہ ہے چودھری صاحب نہ لکھ لو تو بچ آ گئی ہے میں چھڈنا نہیں سی تو بچ آ گئی ہے میں چھڈ دینا میں بلا تشبیہ کہہ رہا مشبہ بہیچ پوری مطابقت نہیں ہوگی بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں کہ اول تو رب تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے امت پر غصہ آئے گا ہی نہیں اور اگر غصہ آیا تو قیامت کا دن ہوگا سوا نیزے پر سورج ہوگا زمین تانبے کی طرح تبدیل ہوگی نفسا نفسی کا شور ہوگا جب امت کو سزا دینے لگے گا رب تو نبی کھڑا ہو کہ یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت ہے تو رب بھی کہے گا سونے چھڈنا تو نہیں سی کی کرا توں بھی وچ آ جا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کس طریقے سے عذاب دوں تو جو ان میں چلتا ہے تو جن میں نبی چلے ان کو تو عذاب نہیں ہوتا تو جن کے من میں بسے ان کو اور ایک گل اور دساں میں دی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا میں کدھر پڑھیا ہے کہ رب تعالیٰ عرش تے بیٹھے گا میں دی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا بیٹھے گا کیویں اپنی شان کے مطابق سجے پاسے مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے میں بڑا ہی سوچیا کہ سجے پاسے دی سمجھ نہیں مینوں آ رہی کہ رب جب عرش تے بہ گیا ہے تو سجے پاسے سرکار دا کی مطلب بڑا سوچ کے ایک گل آئی تہاڈی نظر کرنا اج کل ولیمے تے پابندی ہے جے کسی بندے نے ولیمہ کیتا پولیس فوراً پہنچے گی 2 لاکھ روپیہ جرمانہ توجہ ہے ذرا اچھا لوکی ہوں کی کرتے ہیں چھپ کے کر لیندے نے پیسہ تے ہے نہ کرنی چھپ کے ادا انہیں ڈر چھاپا نہ پی جائے چھپ کے کرن گے چھپ کے تے بندے بہا دیں نے کڑی الو بھی تے منڈے الو بھی دونوں والوں بہ جاتا ہے کہ کوئی غیر متعلقہ بندہ وڑے تے تو فٹ دس دینا ہوں کچھ بندے نے وہ کڑی والوں آتے ہیں کچھ بندے منڈے والوں آتے ہیں دونوں تو نہیں نہ پچھاڑی دا ایک بندہ منڈے والوں ایک بندہ کڑی والوں بندہ وڑیا تے منڈے والا نہیں سی پچھاڑتا انہیں تو نہیں نہ کہنا آہو ساڈا ہے یہ فلانے کا نا یہ تو خلاف ادب کے خلاف ہے اچھا پھر آیا وہ کڑی والوں سی اشارت وجہ ہے نا کہ یعنی جب آدمی داخل ہوا تو اب لڑکی والے نے پوچھا تمہاری طرف سے لڑکے والے نے پوچھا تمہاری طرف سے تو بلا تشبیہ عرض کروں امت گزر رہی ہوگی رب پوچھے گا سونے تیرا آخو میرا چل تیرا تو میرا توجہ ہے ذرا بھائی توجہ ہے اور خدا قسم اب ایک دلیل دے دو تاکہ تم انکار نہ کر سکو ابن ماجہ شریف باب الشفاعت ہے حدیث ڈھونڈ لینا سرکار کو اختیار دیا گیا سونے ابدی امت بخشوال ہے بغیر حسابوں یا مقام شفاعت لے لے تو یا رسول اللہ تساں کی لیا میں تو مقام شفاعت لیا یا رسول اللہ ادھی امت بخشوانی سا جے بغیر حسابوں ہی مقام شفاعت کیوں لے لیا جے تو سانو تو انجی سمجھ آنی اسی سمجھنا کہ ادھی امت جڑی بخشوانی نا بغیر حسابوں وہ بہت ہی ہے مقام شفاعت چھوٹا ہے یا رسول اللہ ادھی امت بغیر حسابوں بخشوانی سی تسی مقام شفاعت کیوں لیا تو خدا دی قسم اس لاجک تو علاوہ کوئی لاجک نہیں ہو سکتی کہ جے میں ادھی امت بغیر حسابوں بخشوا لینا تو وچے ہی صحابی وچے ہی تابی وچے ہی غوث وچے ہی ابدال وچے ہی نمازی وچے ہی حاجی وچے ہی غازی وچے ہی شہید سارے نے وچ آ جانا سی میری گناہگار امت پھر ادھی رہ جانی سی تے میں مقام شفاعت لیا ہے کہ یعنی ادھی تے بخشی جائے گی مال دے صدقے جڑی بچ جائے گی کملی چ چھپا کے آپ سمجھو بس چلی آیا تو سناواں گا آخری گل سنو تو اجازت چاہنا اور قرآن پڑھنے والے بیبیو جدو قرآن تساں چھڈ دیتا تیاں نے قرآن پڑھنا چھڈیا تے کھانیاں وچوں برکت اٹھ گئی ماما قرآن پڑھدیاں سن پیو قرآن پڑھتے سن تو پتر ولی تے غوث کتب جمدے سن ماما نے قرآن چھڈ دیتے نے پتر مائیکل جیکسن جمنے شروع ہو گئے کیوں ماں دے دودھ تے قرآن دا اثر جدو تسی اللہ کہندے ہو اس ویلے دل جس ویلے اللہ کہندا ہے اس قطرے دی جھیل اور جڑا خون دا قطرہ ہے اس اللہ فٹ ہو جاندا ہے اور جتھے جتھے گھومدا جاندا ہے اللہ اللہ نال جاندا ہے اس کر کے اے جڑے بندے اللہ اللہ ذکر کرن والے نے انہاں دی اولاد اسی طریقے نال موروثی چیزاں لے کے جمدی ہے اور انہاں دی دین نال جڑی مطابقت ہوے گی جدوں ماں قرآن پڑھدیاں سن ماں قرآن دیاں لوریاں سناندیاں سن پتر حسین ورگے پیدا ہوندے سن
ماں قرآن کی لوری سنا سی، پتر غوث اعظم ورگے پیدا ہوتے سن، ماوا نے قرآن دیا لوریاں چھڑ دیتی، پتر مائیکل جیکسن چمن لگ پے، جہو جی ماوا ہو گیا وہ جی اولاد جمے گی۔ ایک گل یاد رکھنا، قرآن دیا لوریاں جدو ماوا سنا گیا پھر پتر بڑے نیک جمدے نے۔ امام مالک دے تے امام شافعی دا رشتہ تمہیں پتہ ہی ہے، دونوں استاد شاگرد نے۔ امام مالک روٹی بڑی گھٹ کھاندے سن، روزے رکھتے سن۔ امام شافعی نے دعوت کی تھی، استاد جی آج میرے گھر شام کی روٹی کھانی ہے۔ آخیا پتر روٹی میں بڑی گھٹ کھانا وا، دعوت کیوں کر رہے ہیں؟ استاد جی نہیں آ جاؤ، میرا بڑا دل کرتا ہے میری تیاں روٹی پکان گیا، کھانا تھی کھانا، بس تھی آ جانا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، رات تیرے گھر رہا، صبح میں واپس آ جانا۔ امام مالک آئے، امام مالک جدو آئے، امام مالک رحمہ اللہ ہے موتا امام مالک لکھن والے جدو آئے تو تیاں نے روٹی پکائی، تو روٹی پکا کے تمہیں پتا ہے ساری عادت ہوتی ہے کہ جو کچھ پکیا ہو ڈونگے کری دا چلو واپس بچ کے آ تو کھا لیں گے۔ تیاں نے روٹیاں ڈونگا سارا بھر کے امام مالک رحمہ اللہ دے کے دار دیتا تریا۔ امام مالک نے ایک لقمہ لیا، دوجا لیا، تیجا لیا، روٹیاں بھی صاف تے ڈونگا بھی صاف۔ واپس جدو بانڈے گئے تو تیاں پریشان ہے کی چکر، ابا جی کہنے سن روٹی تھوڑی کھاندے نے، تو انہوں نے ساری کھا دیتی۔ لوٹا پانی کا بھریا امام مالک رحمہ اللہ دے کول دھر دیتا، انہیں سویرے تہجد پڑھنی ہے۔ فجر دی اذان ہوئی، جدو امام شافعی اندر گئے تو تکیا لوٹا پورے دا پورا فل بھرے ہے۔ لوٹا جدو بھریا واپس آیا تو ہوں تو تیاں کو رہن ہی نہ ہویا، مٹھے کے وٹ پی گئے۔ ہوں امام شافعی بھی سمجھ کے چکر ہے، ہوں پوچھ نہ تیاں پوچھتی نے نہ ابا جی نے کوئی جواب دیتا۔ اندر جدو گئے اتقوا بفراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، بچاؤ مومن کی فراست سے، یہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانچ لیتا ہے، کیوں؟ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام مالک نے تک فرمان لگے ماں جاننا کیوں پریشان ہے، تو پریشان کیوں ہے میں جانتا ہوں، لیکن ایک بات بتا دے۔ اب یہ آخری بات ہے اینڈ آف دی لیکچر۔ ایک بات بتا دے، تیری بیٹیاں جب روٹیاں پکاتی ہیں تو پکانے کا طریقہ کیا ہے؟ امام شافعی کہنے لگے استاد جی میری تیاں جب روٹی پکان لگدیاں نے انہاں دا طریقہ ہے جدوں کنک کٹدیاں نے تے قرآن پڑھدیاں نے، جدوں چکی چلاندیاں نے تے قرآن پڑھدیاں نے، جدوں آٹا گلدیاں نے تے قرآن پڑھدیاں نے، اور جدوں کھانا پکان لگدیاں نے تے قرآن پڑھدیاں نے۔ کنک کٹن تو لے کے کھانا آن تک قرآن دیا آیتاں پڑھدیاں رہندیاں نے۔ کہنے لگے بس میں ہی سوچی پہ گیا سا، میں کبھی کھانا نہیں کھادا، اج جدوں میں لقمہ توڑیا جے لقمہ اندر گیا نہیں، میرا قلب جاری ہو گیا، میرا قلب جاری ہو گیا اور میرے اندر سے آواز آئی مالک کھاتا چل ایسا کھانا پھر کبھی تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ میں ساریاں روٹیاں کھا گیا، سارا سالن کھا گیا، اور شافی میں سارا سالن کھا گیا، ساری روٹیاں کھا گیا، میرا قلب جاری رہا، ساری رات میرا دل ذکر کرتا رہا، میں سویا نہیں، جب سویا نہیں میرا وضو ٹوٹا نہیں، اور جب ٹوٹا نہیں وضو کیا نہیں، وضو کردا تو پانی مکدا نا۔ تو جب یہ قرآن تمہارے گھروں میں پڑھا جائے گا، ٹیپا ہے نا تھوڑے گھر چ، میں تمہیں نہیں کہتا گانے نہ سنو کیونکہ تساں سننے نے، میں ایویں کہہ جا نہ سنو، تساں سننے نے۔ دعوت اسلامی والے تھوڑے ہر جگہ تے تبلیغ کر کر کے تھک گئے، تسی مڑے ہو، لیکن میں نہیں عرض کراں گا ٹیپ دے منہ وچ کدی قرآن دی کیسٹ بھی پا لیا کرو۔ میں لاہور جا رہا سا، میں بڑا وہ دعوت اسلامی بھائی پیچھے بیٹھا، پہلا اسلامی بھائی میں تکیا، ورنہ جن میں سفر کیا پاکستان میں پھردا ہی رہنا، مکاراں کی یہ کہ جو سب کچھ جہاز تک پھیر دیتے ہیں، جیب چ کیسٹ رکھی جاتی ہے، ساری یہ لگائیے گا، وہ لاندے نے پتہ نہیں کی نکلتا ہے۔ ہوں اسی بھی نہیں روک سکتے، روکیے تو وڈا بول رہی ہے، تو نمازی ہے۔ تو ایک دن میں بہ کے پہ روٹی کھاوا، سارے ایم این اے ایم پی آئے، چودھری احمد مختار صاحب، میں بہ کے روٹی تو سارے کھلو کے میں نے کہا آہو جی تصا ہی تو جنت چ جانا لو، وہ لگے دینا جب میں بہ کے کھا رہا تینوں کلانچ کدی پین ڈی، تو کھلو کے کھا، تیرے گٹیاں چ بہے گا تو بھی بہ جائے گا، میں نے تو بہ کے کھان دینا کھانا، لیکن وہ طنز کرنی۔ وہ اسلامی بھائی نے کیسٹ کڈی، انہیں خدا دی قسم کیسٹ لائی، ایسیاں پیاریاں نعتاں، لو جی پوری فلائن کو جی بھول گئی گانا کی ہوتا ہے، اور سر اینجن پہ جھومر، اس طرح کی کیسٹ جیب تھی لتا کے گانے تمنے ہوتے ہیں جیب چ وہ دے دیں، یہ لگانا ہاں نہ کیوں نہ تے رکھو، جہاں کہیں اور لگ رہی ہو لگا دو، اور کیسٹ کے منہ ٹیپ کے منہ کو کبھی کبھی تر کیا کرو، ٹھیک ہے ملتی ہے قرآن کی کیسٹ، میں گانے تو نہیں روکتا، تمہیں سننا ہی سننا، لیکن یہ قرآن صبح جب اٹھو وہ قرآن دی تلاوت دی آواز آنی چاہیے، گھروں کے آواز آئے، قرآن تے گھروں کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوئے۔ اس کر کے بس میں ختم کرنا اور اللہ پاک اگے دعا کرنا، یا اللہ اس قرآن نو پڑھن دی اور یہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔